بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کا ہم لوگ جو نظم کر رہے ہیں مسدس ثالث انتخاب، اس کا بند نمبر 4 ہے۔ ہر ایک مے کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گراہ میں لیا باندھ حکم پیغمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو۔ ٹھیک ہے، ڈے مارجن لائن اسی طریقے سے لگائیے گا اور آپ کی پریزنٹیشن بھی اسی طرح سے ہو۔ ٹھیک ہے، لغت پہلے میں آ جاتے ہیں۔ میکدے شراب خانے، مثل مانند یا کی طرح، ساغر پیالہ، حکمت دانائی یا عقل کی بات۔ نظم کا نام ہمارے پاس ہے مسدس ثالث انتخاب، شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح پر آ جاتے ہیں۔ تمام شراب خانے جس میں جہالت سے بھرے ذہن کے لوگ جاتے تھے اور اسلام سے بے خبر تھے، ان کو بھی وحدانیت کا درس دیا، جس سے ان کی زندگی میں رنگ آئے، جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں شاندار ہو گئی۔ ہر کوئی نور کی طرح جگہ جگہ روشنی دیتا رہا اور خود بھی نورانی ہوتا رہا۔ جو بھی پیغام سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دیا، حق دیا، جو ہدایت پانے والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دل و دماغ سے سنا اور سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل دانائی کی بات کو دیکھو، سمجھو تو اس کو اپنا لو، اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، اس کو سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھاؤ اور اس پر عمل بھی کرو۔ بند نمبر 5 آپ کا، ہر ایک عمل کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ لغت پر آ جاتے ہیں۔ جویا ڈھونڈنے والا، سیاحت ملک و شہر کی سیر، فن ہنر، بالا علیحدہ، فلاحت کھیتی باڑی۔ نظم کا نام ہے مسدس ثالث انتخاب، شاعر ہیں ہمارے مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح کی جانب آ جائیں۔ مسلمانوں کو علم و ہنر سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی کام کو کمتر یا حقیر نہیں جانتے، نہ مانتے تھے۔ تمام کام خود سر انجام دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہ دیتے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور اسی سے روزی بھی کماتے تھے۔ کسی جگہ سفر کے لیے کسی کو اذیت تکلیف نہ دیتے، بلکہ خود ہی سامان لیتے اور چل پڑتے اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ ایمانداری کے ساتھ کام کرنے اور حلال کمائی کا طریقہ کار بھی تمام دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تو نہ مانتے تھے، لیکن اخلاق اور کردار کی گواہی خود بھی دیتے تھے اور سیکھتے بھی تھے۔ اینڈنگ لائن مسٹ ہے آپ لوگوں کی۔ بند نمبر 6 ہے آپ کا، مسدس نمبر 6۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفا، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ لغت کی طرف چلتے ہیں۔ مصفا پاک صاف، چربے نقل اتارنا، فرسخ فاصلے کا ایک ماپ، جس سے ہم لوگ ڈسٹینس کو کا جتنا راستہ ہے وہ اس کو ہم لوگ ناپ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نظم کا نام مسدس ثالث انتخاب، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح کی جانب آتے ہیں۔ اللہ پاک پر ایمان لانے سے تمام منزلیں، راستے بہت آسان ہو گئے، مشکلات بہت درپیش آئیں، لیکن جو ان میں سے نکل گئے وہ سرخرو ہو گئے اور جو ہار کے وہ برباد ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے معین کر رکھی ہیں۔ پاک صاف اشیاء، کسی بھی پریشانی کا سامنا خدا پر یقین، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے معین کر رکھی ہیں۔ پاک صاف اشیاء، کسی بھی پریشانی کا سامنا خدا پر یقین سے تمام کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ انہی کی محنت کے ذریعے سے لوگ اس راستے پر چلے، اسی پر چل کر کامیابی حاصل کی اور دوسروں کو بھی اسی راستے چلنے کی تلقین کی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی توحید کا اقرار اور محنت کرنے پر ہے۔ آپ کی ڈائری جو ہے، کل ہم لوگوں نے پہلے سوالات کیے تھے 1 سے لے کر 6 تک، آج ہمارے یہاں 7 سے لے کے 12 تک جو آپ لوگوں کے اسی چیپٹر کے کویسچن آنسرز ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے اور سیلف ٹیسٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے، تاکہ آپ کا جب ٹیسٹ ہو
تو اس میں آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو بار بار چیزیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، آپ لوگ آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تشریح میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کا کہاں تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اس کو کہاں تک کور کرنا ہے۔ اور دوسری رہی بات کہ ہر نظم اور شاعر کا نام ہر بند میں لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ نظم کس جگہ کس سے آئی ہے، کس شاعر نے لکھی ہے اور کس نظم کا نام ہے، بند کس نمبر سے کس نظم سے ہے اور یا شعر کس نظم سے ہے، کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ پیٹرن آپ لوگوں کا یہی ہے جو ہم لوگوں کا چلتا آ رہا ہے، تو آپ لوگ اسی پیٹرن سے لکھیے گا، نیٹ کا نام لکھیے گا، اور جو املا کے مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ لوگ ریپیٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کا جو ہے مسٹیک کم سے کم ہو سکے۔ اور آج ہمارا یہ والا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو کمپلیٹ اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا نیٹلی، تاکہ آپ کے پاس نوٹس بنتے رہیں اور آپ لوگوں کے لیے آگے پیپر میں بھی مشکل نہ ہو اور آگے جا کے مسئلہ نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔